بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جزا و سزا دینے والا دن مالک اس کا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یوم الدین آسان بنا دے۔ یہاں دو تین باتیں اور اس کے متعلق یاد رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، قیامت کے مقاصد غالباً گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کیوں لائے گا؟ ایسے ہی دنیا رہنے دیتا؟ بابا آدم کے زمانے سے سارے انسان آئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ہمیشہ ایسے رہنے دیتا؟ تو اگر ہمیشہ سب کو زندہ رہتا تو آپ کے نماز پڑھنے سے فائدہ کیا تھا؟ اور وہ بے ایمان جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نقصان کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ آدمی دن بھر ڈیوٹی کرتا ہے، مہینے بھر ڈیوٹی کرتا ہے، مہینہ پورا ہونے پر تنخواہ نہ ملے تب ڈیوٹی کرنے والا نہ کرنے والا دونوں برابر ہو گئے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اسی لیے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، انسان اور جنوں کو بسایا۔ اللہ نے فرمایا نبتلیہ، ہم تاکہ تمہارا امتحان لیں، کون نیک عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے۔ موت اور حیات پیدا کیا، دنیا اللہ نے آباد کیا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، نیک کرتے ہیں یا فسق و نیکیاں کرتے ہیں یا فسق و فجور برائیاں کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں عمل کے لیے بسایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، پھر موت اور حیات بھی پیدا کیا۔ ہر انسان کو زندگی دے کر کے بھیجتا ہے اور پھر موت بھیج کر کے اس کو دنیا کی زندگی سے ختم کر دیتا ہے۔ موت اور حیات بھی اسی نے پیدا کیا۔ کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں کون سے لوگ ہیں جو اچھا عمل کرتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو بھیجا تو بہت سارے لوگ اللہ کے فرما بردار بنے اور بہت سارے نافرمان بنے۔ کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ برائیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اذان سنتے ہی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور کچھ لوگ سوئے تو جانے دیں ہی، باہر بیٹھ کر کے پتے کھیلتے چائے پیتے رہتے لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ قیامت اللہ تعالیٰ نے اس لیے قائم کیا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى۔ قیامت اللہ فرماتے میں نے اس لیے قیامت کا دن مقرر کیا، حساب کتاب کا دن، تاکہ ہر انسان نے جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو ہم بدلہ دیں۔ اچھوں کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور بروں کو برا بدلہ ملنا چاہیے۔ اب اگر سب کو ایک ہی بدلہ دے تب بھی ظلم ہوگا۔ آپ سو کو نوکری کریں،
آپ کو نوکری کی تنخواہ، ڈیوٹی کریں آپ کو تنخواہ ملے، اور ایک انسان ڈیوٹی نہ کرے اس کو بھی اتنی ہی تنخواہ ملے، تو کہا کیا جائے گا بھائی یہ یہاں نہ عدل و انصاف نہیں، یہاں کیا ہوتی ہے نا انصافی ہوتی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ ہر انسان جو کرتا ہے اس کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے۔ رب العالمین نے قیامت کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، قیامت اس لیے آئے گی تاکہ ہر انسان نے جو کچھ بدلہ کیا ہے اس کے مطابق، جو کچھ اس نے زندگی میں عمل کیا ہے اس کے مطابق اسے بدلہ دے دیا جائے۔ اور قرآن نے بالکل وعدے کیا اقترب للناس حسابہم، یہ حساب کتاب کا دن لوگوں کے قریب کر دیا گیا۔ ہمیشہ ہم اور آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی اپنے نیکی کا بدلہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اپنے برائیوں کا بدلہ دیکھ لے گا۔ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں اعلان کیا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے نیک کام کیا تو اپنے فائدے کے لیے، اور جس نے برائیاں کیا وہ اپنے آپ کو نقصان میں پہنچایا۔ اسی لیے ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دینا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینے کا جو دن مقرر کیا اسی کو یوم القیامہ، یوم الحساب، اور اسی کو یوم الدین کہا جاتا ہے۔ اب ایک چیز اور، یہ دونوں کا جو بدلہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون لا یستوی اصحاب الجنت اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ کہا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، میرے بندو کیا ہم مرنے کے بعد جو درجہ نیک عمل مومنوں کو دیں گے وہی کافروں کے دیں؟ یہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو کہ ہاں دونوں کو ایک ہی بدلہ دیا جائے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا بتاؤ ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، دوسرا بے ایمان ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا دونوں کو یکساں ہم رکھیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، لا یستوون، دونوں کو یکساں بدلہ ہم کبھی نہیں دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوتے۔ ایک کیا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ ہے، اور دوسرا فَأُمُّهُ ہاویہ۔ دونوں کا درجہ، دونوں کا ٹھکانہ اور دونوں کا انجام دوستو بالکل الگ الگ ہوگا۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ قیامت۔ اب قیامت کے دن ایک بڑی اہم چیز، چونکہ ابھی آپ نے سمجھا کہ عدل و انصاف کا تقاضا دنیا میں اور دنیا میں بھی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ نیکوں کو نیک بدلہ دیا جائے اور بروں کو برا بدلہ دیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یعنی عدل و انصاف کے خلاف دنیا میں بھی ناانصافی کہیں پسند نہیں کی جاتی۔ بڑا سے بڑا کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ڈاکو بھی ہوتا ہے تو بھی عدل و انصاف کو اچھا کہتا ہے اور ناانصافی کو برا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن اللہ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کے سب سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے۔ عدل و انصاف کو دیکھ کر کے قیامت کے دن ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گی۔ اب یہاں ایک بات ہے، جن لوگوں کو جنت ملی ان کا تو الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا بہت معقول ہے بھائی، کیوں؟ جنت مل گئی، اتنی بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جو برے لوگ جہنم میں جائیں گے اس پر کیوں الحمدللہ کہا جائے؟ اس پر تو انا للہ پڑھنا چاہیے۔ عقل کا تقاضا یہی نا بھائی، اچھی چیز ہے تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ، اور بری چیز ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اللہ یہی سمجھنا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کا مالک، عدل و انصاف کا مالک، جزا سزا کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ جیسے حمد اللہ کے لیے، رحمان اللہ ہی ہے، رحیم اللہ ہی تعالیٰ ہے، ایسے ہی چوتھی خوبی جو ہے مالک یوم الدین کا بھی ایک خوبی صرف کس کے اندر پائی جائے گی؟ اللہ کے نزدیک۔ اب ہم ذرا قرآن پاک کی مختلف آیات میں دیکھتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ نقطہ یاد رکھنا، جن لوگوں کو جنت ملی ان پر تو الحمدللہ کہنا، لیکن جو جہنم میں جل رہے ان کو کیوں الحمدللہ کہا جائے؟ یہی سمجھنا ہے، کیونکہ بہت سارے سرفرے ایسے ہوتے ہیں بھائی، جہنم میں اللہ نے ڈال دیا، نہیں، یعنی وہ سوچتے ہیں کہ کسی گنہگار کو جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اللہ پہلی آیت سورہ یونس اللہ فرماتے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اللہ اکبر، سبحانک اللہم۔ جنت میں جب جنتی جائیں گے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے، جب اللہ نے انہیں جنت میں داخل کیا تو جنت کی نعمتیں استعمال کرنے کے پہلے داخل ہوتے ہی کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو یہی موقع نصیب فرمائے، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات بالکل پاک ہے، نقائص سے، عیوب سے، ناانصافی سے، ظلم و زیادتی سے، شراکت سے، ہر نقائص سے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے۔ اور کیا کہیں گے؟ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اللہ اکبر۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو جو ان کا استقبال کیا جائے گا، بھئی آپ کہیں جاتے ہیں تو استقبال ہوتا ہے نا، آج لوگ کیا کہیں؟ ویلکم، داخل ہو تو کیا؟ ہاں ویلکم ٹو شارجہ، بڑے کر دیں گے بھائی، کہیں پارٹی میں جائیں تو ویلکم لکھ دیا گیا ہے، یہ آپ کا استقبال ہو رہا ہے، یا مرحبا، کیا کیا گیا؟ مرحبا۔ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں استقبال کس چیز سے ہوگا؟ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، وہاں جو مبارکبادی دی جائے گی، جو سلام ملاقات کے جو الفاظ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اللہ پر نمبر 1 جنت میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سلام کس کا پہنچے گا؟ اللہ کا، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ داخل ہوتے ہی جنت میں جو وہاں ویلکم، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ نہیں ہے، گڈ نائٹ، وہاں سب سے بڑا تحفہ جو اللہ تعالیٰ کا ملے گا کیا ہوگا دوستو؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ اے جنتیو، رب رحیم نے تمہارے اوپر اپنی سلامتی بھیجی ہے۔ انسان کو رب کی سلام مل جائے، رب کی طرف سے سلامتی، پھر کیا پوچھنا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے بعد فرشتوں کا معاملہ آئے گا۔ کس کا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، جاؤ ذرا ان کا استقبال کرو، مبارکبادی دے کر کے آؤ۔ فرشتے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ رب العالمین نے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اتنے کثیر تعداد میں فرشتے مبارکبادی دینے اور آپ کی ملاقات استقبال کے لیے آئیں گے، اللہ اکبر، کہ اگر جنت کے 1-2 دروازے کھولے جائیں تو تنگ ہو جائے گی، اسی لیے رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے۔ اور سارے دروازے کیوں کھولے جائیں گے؟
والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے سارے من کل باب، جتنے جنت کے دروازے ہوں گے سارے دروازوں سے چاروں طرف سے کون داخل ہوتے ہوں گے؟ فرشتے آئے چاروں طرف سے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتوں نے سلام بھی کیا اور مبارکبادی بھی دی، اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ جنت کس نیکی کی بنا پر ملی؟ فنعم بما صبرتم، دنیا میں تم نے صبر جو کیا تھا، تم نے صبر کیا، صبر ہی کی برکت سے نماز رکھنے کا موقع ملا، روزہ بھی صبر کی برکت سے رکھے۔ دنیا میں جتنی نیکیاں تم نے کیا ان میں سب سے بڑی چیز کیا تھی اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بعد؟ کہ تم صبر کرتے رہے۔ اس جنت کے حاصل کرنے میں جتنی بھی تکلیفیں تمہیں دنیا میں پہنچی تو سب پر تم نے صبر کیا۔ اس کے بعد تیسرا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا، سلام، وہاں استقبال جو ہوگا، مبارکبادی جو پیش کی جائے گی، وہاں جو ملاقات کے وقت جملے سنیں گے وہ سلام ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پر سلام کون کریں گے؟ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اللہ نے فرمایا وہاں کوئی اور بات سننے ہی کو نہیں ملے گی، جدھر کان اٹھے گا چاروں طرف سے آواز کیا آتی ہوگی؟ الا قیلا سلاما سلاما۔ اللہ رب العالمین یہ موقع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ تو آپ نے سن لیا، پھر آگے وآخر دعواہم، ان کی سب سے آخری دعا جو ہوگی، اللہ اکبر، جنت میں داخل ہوئے سب سے آخری دعا جو ہوئی کیا؟ ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوتے ہی اللہ کی حمد و ثنا۔ نمبر 2 سورۃ فاطر، جنت میں داخل ہوئی، عدل و انصاف سے فیصلہ ہوا، نیک اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں گئے۔ جنت میں داخل ہوتے کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن۔ ساری حمد ہمارے رب کی ہے، ساری تعریفیں حمد رب العالمین کے لیے ہیں۔ کیوں؟ الذی اذهب عنا الحزن، جس نے دنیا کی، اللہ اکبر، دنیا کی، قبر کی، حشر کی، حساب کتاب کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دیا۔ ختم ہو گئی نا بھائی ساری پریشانی۔ ذرا سوچو، یعنی یہ حساب کتاب کے لیے جو کھڑا تھا حشر کے میدان میں، اس قرآن پاک کے مطابق دنیا کے حساب سے 50,000 سال، 50,000 سنہ، کتنے سال؟ ذرا سوچو، ایک یہاں کسی جگہ آپ کو کسی سرکاری آفس میں ابھی بطاقہ ہویہ بنایا جاتا تھا، لوگ کھڑے ہیں لائن لگا کر کے، یا حکومت نے اعلان کر دیا بھائی 2 مہینے کی یا 1 مہینے کا چانس دیتے ہیں، جتنے غیر قانونی ہیں فری میں نکل جائے۔ اللہ، پھر ذرا دیکھو، صبح سے شام نہیں، رات ہی سے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر شام کو گئے اور کھڑے کھڑے تھک گیا، جبکہ پانی بھی مل رہا ہے، ہوائیں بھی مل رہی ہیں، کھانا بھی کھا رہا ہے، دوست احباب سے آگے پیچھے باتیں بھی کر رہا ہے، اللہ اکبر، بوتل کی پانی بازو میں رکھا ہوا ہے، لیکن شام کو گیا تو سارے لوگوں سے کیا کہا؟ بغیر تھک گیا۔ حشر کے میدان میں جہاں نہ تو سایہ ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ وہاں ہوائیں ہیں، نہ وہاں کسی سے بات کر سکتا ہے انسان، نہ کہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتنے سال؟
50,000 سال کھڑا ہے اور ہر انسان اپنے قصور و گناہوں کے مطابق پسینے میں ہے، جہاں نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، نہ سائے کا انتظام ہے۔ کتنی مشقت، 50,000 سال تو یہ گئے اور پتہ نہیں کتنے سالوں قبر میں پڑا تھا۔ یہ ساری مصیبتیں انسان کو، ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں تو جنت میں داخل ہوتے ہی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ ہم ساری تعریفیں رب کی کرتے ہیں جس نے ہمارے ساری پریشانیاں اور ساری تکلیف اور ساری فکر کو ختم کر دیا، اب کوئی پریشانی ہمیں ہے ہی نہیں۔ آگے ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور بندوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ میں نے ذرہ برابر نے بھی نیکی کیا تھا تو ہمارے رب نے ضائع نہیں کیا، اس کا بدلہ ہمیں اچھا دے دیا۔ پھر الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دار المقامہ، ہمیشہ قائم رہنے والا گھر یعنی جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اس سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کس پر کی جا رہی ہے؟ مالک یوم الدین پر۔ کیوں؟ رب نے قیامت کے دن ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا، سب جو کیا عدل و انصاف کے ساتھ، بروں کے ساتھ عدل و انصاف، اچھوں کے ساتھ عدل و انصاف، اور جو اچھے برے دونوں کام کیا کرتے ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف، نبیوں کے ساتھ عدل و انصاف، صحابہ کے ساتھ عدل و انصاف۔ اللہ کتنی عجیب سے چیز ہے، اتنا بڑا عدل و انصاف کیا ہوگا؟ یہ قرآن پاک ذرا سورۃ التوبہ، سورۃ الممتحنہ وغیرہ اٹھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، نبی نہیں بلکہ ابو الانبیاء۔ باپ آزر کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ اس عدل و انصاف کا بھی دنیا میں کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ مالک یوم الدین۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ ہمارا باپ جہنم میں جا رہا ہے، یہ قرآن پاک۔ نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو کافر تھا جہنم میں جا رہا ہے۔ زندگی بھر خدمت کرنے والی بیوی جو ہے وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اللہ فرماتا ہے جہنم میں سیدھے داخل ہو جاؤ۔ ایسا عدل و انصاف قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اسی بنا پر اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ جو جزا صدا والے دن کا بھی مالک صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی اس دن کا مالک نہیں ہو سکتا۔ غور کریں سورہ تحریم کی آخری آیات جا کر کے دیکھیں، لوط نبی ہیں، نوح نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، لیکن دونوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نوح دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کھلایا تھا، جس سے میں نے لاڈ اور پیار کیا تھا، دیکھتے ہیں یہ میری بیوی جس نے میری زندگی میں کتنی خدمتیں کی تھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہاں جا رہا ہے بیٹا اور بیوی؟ بیٹا دونوں جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام دیکھتے ہیں وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور اللہ نے فرمایا، قرآن کا اللہ نے مثال بیان کر دیا ہے ان دونوں عورتوں کی، دیکھ لو۔ لوط علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بیوی کہاں جا رہی ہے، جس نے زندگی بھر لوط کی خدمت کی تھی، کھانا پکا پکا کے کھلایا، لیکن چونکہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کے لیے شرط نبی کی خدمت نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی شرط ایمان اور عمل صالح ہے۔ بیوی نے محبت کیا، بیوی نے خدمت کیا، بیوی نے سب کچھ کیا، لیکن ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا ہے جو قانون اللہ نے بنایا اس پر وہ عمل کرے۔ وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اللہ نے فرمایا نبی کی اے نوح اور اے لوط کی بیویوں دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فرعون اتنا بڑا کافر ہے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، وہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے بیوی ایمان لائی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ
ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ کے بازو میں جگہ مل رہا ہے فرعون کی بیوی کو. کیوں؟ ایمان اور عمل صالح، عدل و انصاف. یہ ایسا عدل و انصاف ہے کہ دیکھ لینے کے بعد سورہ زمر، اللہ اکبر، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملین. یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں سارے اشکال دور ہو جائیں گے کہ جو لوگ جنت میں گئے ان کے لیے تو الحمدللہ پڑھا، جہنم میں جو گئے ان پر کیوں الحمدللہ قیامت کے دن کہا جائے. یہ سورہ زمر کی آیت نے وعدے کر دیا. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا. جنت میں داخل ہوتے ہی کیا کہیں گے؟ ساری تعریف رب کی ہے، الحمدللہ جس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وعدے کو پورا کیا. وَأَوْرَثَنَا، اور اللہ نے جنت کو ہمیں وارث بنا دیا. نَتَبَوَّأُ، پوری جنت میں جہاں چاہیں ہم رہیں سہیں. رب نے جو وعدہ کیا تھا ایمان اور عمل صالح پر ہمارے رب نے پورا کر دیا. اور وعدہ پورا کرنا ہی سب سے بڑا عدل و انصاف اور قابل تعریف چیز ہوا کرتی ہے. فنعم اجر العاملین. اب ذرا سنو. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ من حول العرش یسبحون بحمد ربہم. یہ آیت یاد رکھیں سورہ زمر کی. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ من حول العرش یسبحون بحمدہم. اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرتا ہوگا. جنتی جنت میں جا رہے ہیں جب بھی الحمدللہ، جہنمی جہنم میں جا رہے جب بھی فرشتے الحمدللہ کرے، ساری مخلوق الحمدللہ کرے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب ذرا سوچو. یہ سارا منظر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اللہ کا عدل و انصاف دیکھ رہے ہیں. نیک لوگوں نے نیک بدلہ پایا، جنت میں جا رہے ہیں، اور رب کے نافرمانوں نے نافرمانی کا بدلہ پایا، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہا کہیں بیچ میں چھوڑ دیا گیا، نہیں، گئے بغیر کسی ضمانت کے جہنم میں. وہاں ضمانت کا بھی چکر نہیں ہے، گئے جہنم میں. ملائکۃ المقربون عرش کے کنارے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَوْلَ الْعَرْشِ، اور دیکھو گے عرش الہی کے سامنے فرشتے چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور جب لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا فیصلہ دیکھا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. دیکھو کیوں کہا؟ جہنمیوں کو جہنم میں جاتے ہوئے اور جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے فرشتوں کو الحمدللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ چاہیے تو ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، روشن خیالوں کا نظریہ تو ہے ان کا خیال تو ہے، جنت میں جاتے ہوئے کہتے الحمدللہ، اور جہنم میں جاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ اللہ تو بندے سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا ماں اپنے بچوں سے بھی نہیں کرتی. یہی کہتے ہیں نا، بے نمازی کو، شراب خور کو، ہر وقت فلمیں دیکھنے والے، ڈرامہ دیکھنے والے، ٹائم پاس کرنے والوں کو اگر کبھی آپ بہت زیادہ سختی کے ساتھ کچھ نماز کے تاکید کریں، برائی سے روکیں اور جہنم کی وعید سنا دیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے جتنا مولوی صاحب سخت ہیں، جتنا تم چاہتے ہو اتنا اللہ سخت نہیں. پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ جب ایک ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ تو ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ یعنی یہ کہہ کر کے اتنی ساری آیات کو انکار کرا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اگر ان سارے گنہگاروں کو سیدھے جنت میں داخل کر دے جنتیوں کے ساتھ تو جنتیوں کے ساتھ نا انصافی ہوئی. معاملہ عدل و انصاف کا ہے. بروں کو برا ہی بدلہ دیا جائے، نیکوں کو نیک ہی بدلہ دیا جائے، تبھی عدل و انصاف.
ذرا سوچو، چور کو تو چھوڑ دیا جائے اور مولوی صاحب اگر چوری کر لے تو ہاتھ کاٹ لیا جائے، نہیں تو مولوی صاحب کا وہ تو عام ہی یہ کہہ کر کے دنیا کہے گی حکومت نا انصافی کرے. کیوں؟ چور چور ہے، چاہے مولوی صاحب کرے یا نمازی کرے یا حاجی کرے یا عام آدمی کرے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے. تو میرے بھائی قانون اور عدل و انصاف جو ہے تعریف کی چیز ہے، اسی لیے فرشتے جہنمیوں کو بھی جہنم میں جاتے ہوئے دیکھیں گے لیکن کیا کہیں گے؟ الحمد، اور کیا؟ وَقُضِيَ بِالْحَقِّ، فیصلہ اللہ نے کیا تو عدل و انصاف کے ساتھ. تعریف ہے عدل و انصاف کی. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرشتے کہنے ساری تعریفیں رب کی ہیں. کیوں؟ اتنے وقت اس قیامت کے دن بھی اس نے عدل و انصاف ہی کا فیصلہ کیا. اللہ تعالی ہم سب کو عدل و انصاف والا بنائے. ایک آخری چیز اور سمجھ لینا چاہیے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے نا. اب نیچے والوں کا کوئی عمل دخل نہیں. لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، سورہ غافر. لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے بڑے بڑے سپر پاور کے صدر ہی کا راج آج کل ہے نا، کہاں ہے بڑے بڑے سپر پاور کے راجا مہاراجا، اور کہاں ہے وہ جو ساری دنیا پر اپنا قانون نافذ کرنا چاہتے تھے، جو چھوٹے موٹے ملکوں کو بھی ہضم کر لیتے، جو ان کی بات نہ مانے اس پر حملہ کر. کہاں ہے وہ ظالم؟ لمن الملک اليوم، بتائیں آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کا مالک کون ہے ذرا بتائیں. ہم نے ان کو دنیا میں تھوڑا سا اختیار دیا تو مہاراجا بن گئے، بہت بڑے بادشاہ، سپر پاور ملک کے صدر ہم نے بنایا تو پوری قوم پر ظلم کر رہے تھے. کہاں ہے ذرا بلاؤ، آج ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف ہم کر کے دکھاتے ہیں. لمن الملک اليوم، قرآن پاک سورہ غافر. اللہ پوچھیں گے اے آج قیامت کا دن ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کون مالک ہے سارے لوگوں کا؟ کیا کہا جائے؟ للواحد القہار. فرعون بھی ایسے گردن جھکائے گا، نمرود بھی جھکائے گا، سپر پاور ملک کا صدر بھی بدبخت جھکائے گا. اس وقت نہیں کہے گا کیا نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر کہاں ہے؟ لمن الملک اليوم. یہ کم وقت بھی کیا کہیں گے؟ للہ الواحد القہار. جتنے راجا مہاراجا، بڑے بڑے حکومتوں کے مالک، کرسیوں کے بیٹھنے والے کیا کہیں گے؟ للہ الواحد القہار. آج تو ہماری کچھ بھی نہیں چلے گی، آج ہم اور ہمارا چپراسی دونوں برابر ہیں. آج تو حکومت اور بادشاہت صرف کس کی چلے گی؟ للہ الواحد القہار، اللہ وحدہ لا شریک. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. رب العالمین اعلان کیا قیامت کا دن مالک یوم الدین، اللہ ہی اس دن کا مالک ہوگا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. قیامت کے دن تو ایک انسان کسی کا ذرہ برابر فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا. والامر یومئذ للہ. حشر کے میدان میں کامیاب بنانے، ناکام کرنے، جنت و جہنم میں داخل کرنے نہ کرنے کا سارا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہوگا. کسی اور کا وہاں کوئی اختیار نہیں چلے گا. یہی ہے میرے بھائیو مالک یوم الدین. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں نیچے والے بھی تو ہیں کچھ نہ کچھ کام چلا دینے والے. میرے بھائی صحیح بخاری کی حدیث دیکھ لے تو کچھ نہیں، سب بات صاف ہو جائے گی. اور قرآن پاک خود یوم یقوم الروح، پڑھو بھائی.
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جبرائیل امین بھی ہوں گے، فرشتے بھی لگ کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، لیکن لا یتکلمون، اس دن رب کے سامنے زبان کھولنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ میرے بھائی کون کام آئے گا؟ ایمان اور عمل صالح۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جبرائیل امین اتنے جلیل القدر نبی، وہ بھی نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈال دے رہا ہے۔ لا یتکلمون والملائکۃ صفا، یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تک میں سب لوگوں کو یاد ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سب صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے اور مل مل کے کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں کہا ایک پھر درمیان میں ہونا، سب کانہم بنیان مرصوص، فرشتے کھڑے ہوتے تو مل مل کے کھڑے ہوتے، درمیان میں جگہ نہیں رکھتے، ہم کھڑے ہوتے درمیان میں جگہ، جیسے حدیث کے اندر آیا والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اللہ فرماتے کوئی جبرائیل امین ہو یا فرشتے کوئی بات کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھیں گے، خاموش، الا من اذن لہ الرحمن، بس اللہ جس کو اجازت دے دے کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو، جب اللہ کی اجازت ملے گی تبھی وہ بات کر سکے گا۔ وقال صوابا، اور اجازت مل جانے کے بعد بھی جو چاہے نہیں کہہ سکتا، حق ہی بات کہہ سکے گا، غلط بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اور کیسے بات کریں گے؟ صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب، اسی طویل حدیث کا خلاصہ یہ کہ حشر کے میدان میں سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، تنگ آ جائیں گے، تو کہیں گے یار اتنے کھڑے رہ کے تنگ آ گئے، اب تو اللہ تعالیٰ کو جہنم ہی بھی داخل کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر دے، کم سے کم اس حشر کے پریشانی سے نجات پا جائیں۔ بہت غور فکر کریں بھائی، کسی کو اللہ تعالیٰ کسی سے سفارش کروائی جائے تو سب لوگ کہیں گے بھائی آدم سے زیادہ کون سفارش کرے، کیونکہ دنیا میں ہر آدمی اپنے بال بچوں کو، لیکن آدم ایک ایسی ذات ہے کہ سب کے باپ ہیں، آدم کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس آئے، کیا ہوا بھائی آپ سب کے والد ہیں، باپ اپنی اولاد کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ہم لوگ تو حشر کے میدان میں تنگ آ گئے ہیں، رب سے کہے جو کچھ فیصلہ کرنا ہے کر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کو بھی اپنی کچھ غلطیاں، جو درخت کھا لیا تھا نا پھل، کہ سوچیں کہیں ایسا نہ جاؤں میں جاؤں سفارش کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ مجھے پہلے تم بتاؤ کیوں کھائے تھے، اس لیے آدم کہے گے نہیں مجھے ڈر ہے، کیا بس ایسا کرو کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس جاؤ، کیونکہ انہوں نے بہت صبر کیا، 950 سال قوم کو سمجھاتے رہے اور قوم کی گالیوں کو برداشت، ان کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام پر آئیں گے، کیا ہوا بابا آدم نے آپ کے پاس بھیجا، یہ ہم پریشانی میں، آپ ذرا مہربانی کریں سفارش کر دیں، جو کچھ فیصلہ کرنا اللہ کر دے، لیکن حشر کے مصیبت سے نجات ملے۔ اللہ، نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے قوم پر بد دعا کیا تو بہت سخت کر دیا تھا، کیا کیا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس سرزمین پر کسی ایک کافر بچے کو بھی نہیں چھوڑنا، کیوں؟ وہ بچہ بڑا ہوگا، شادی کرے گا، بچے پیدا ہوں تو کافر سے کافر ہی، اسے سب کو ختم کر دے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ پوچھے نوح اگر بد دعا ہی کرنی تھی تھوڑی سی ہلکی کیے ہوتے، کہیں پکڑ پھر کیا بڑی بات، اچھا ایسا کرو ابراہیم کے پاس جاؤ، اللہ اکبر، ابراہیم کے پاس جاؤ، سارے لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے نہیں مجھے ڈر ہے کہ فلاں چیز اللہ ہم سے نہ پوچھ لے۔ اللہ اکبر، کہاں جاؤ؟ موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے، وہ بھی ٹال دیں گے، آخر میں بات کہاں بجے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آئے پوری پبلک ساری قیامت کے پریشان حال لوگ آئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کیا بات ہے؟ بابا آدم سے گئے، ہر جگہ نہیں ٹالتے گئے،
اب آپ کے پاس ہم کو بھیجا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جنت جہنم کو جو بھی فیصلہ کرنا فیصلہ کر دے. کیوں؟ حشر کی میدان کی پریشانی سے تو ہم تنگ آ چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم ہم سے سفارش کی مطالبہ کرے گی لیکن میں ایک لفظ ان سے کچھ نہیں کہوں گا. اچھا ٹھہرو، میں ابھی بات منوا کے آتا ہوں. نہیں، لوگ اپنی جگہ رہیں گے، نبی علیہ السلام اٹھ کر کے چلے گئے اور سیدھے جائیں گے رب العالمین کے قریب. آپ فرماتے فَأَقَعُ سَاجِدًا، وہاں جانے کے بعد میں بھی نہیں کہوں اللہ تعالیٰ کیوں یہ سارے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، یا اتنے 50,000 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا فیصلہ کر کے چھٹی کریں جائیں یہ لوگ. نہیں، فَأَقَعُ سَاجِدًا، میں ایسا نہیں کہہ سکوں گا. آیا بخاری کی حدیث فَأَقَعُ سَاجِدًا، میں بھی اپنی پیشانی جھکا کر کے سجدے میں گر جاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جتنے کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ہوں گے سب میں کہہ ڈالوں گا لیکن سر نہیں اٹھاؤں گا. یہاں تک کہ آپ نے ساتھ فرمایا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دن سجدے کی حالت میں رہوں گا تو اپنی حمد و ثنا کے ایسے ایسے کلمات ہمارے دل میں ڈالتا رہے گا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم زندگی میں ایسے کلمات کے ذریعے میں نے کبھی اللہ تعالی کی تعریف کی ہی نہیں. ایسے ایسے کلمات اللہ ہمیں الہام کرے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سوال کریں آپ سے. ارفع رأسک سل تعطا، آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. آپ سفارش کریں گے تو آپ کی شفاعت قبول کروں گا. نبی علیہ السلام فرماتے جب رب اجازت دے دے گا تب میں کہوں گا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لیتا کہ حشر کے میدان سے لوگ مصیبت، حشر کے میدان کی مصیبت سے لوگ نجات پا جائیں. یہ ہے میرے بھائی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جب تک اللہ اجازت نہ دے دے کوئی بات کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھے گا. اللہ نبی کو دیں گے، فرشتوں کو دیں گے اور مومنوں کو بھی دیں گے. اب کن مومنوں کو دیں گے اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کو دیں، آپ کو دیں، ہم کو دیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مالک یوم الدین کی جو تفسیر ہم نے سنی یاد رکھنے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم قیامت کے تمام مصیبتیں ہم تمام لوگوں کے لیے آسان کر دیں. یہی نبی علیہ السلام جو سفارش کریں گے اسی کو کہا جاتا ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا. یہی شفاعت کبرا، اس کا نام کیا؟ شفاعت کبرا. جتنی شفاعتیں ہوں گی وہ اجازت کے بعد ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور